صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله مولانا العظيم۔ معزز اور محترم سامعین و حاضرین، رب کریم جل وعلا کا یہ فضل و کرم ہے کہ ہم ہر جمعے کو اس کے مقدس کلام کی تفہیم کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اور آج سورہ نساء کی آیت نمبر 113 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ کریم جل وعلا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فضل اور اس کرم کی بات کر رہا ہے، رحمت کی بات کر رہا ہے کہ جس کے صدقے سے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے شر سے محفوظ فرمایا ہے۔ ہیں تو آپ بھی انسان، لیکن انسان اعظم ہیں۔ انسانیت کا معیار یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور آپ کی ذات گرامی ہے۔ اس کا تعلق گزشتہ آیات سے ہے۔ وہ یوں کہ ایک یہودی نے، ایک منافق نے، جس کا نام طعمہ یا طعمہ بن عبیرق تھا، اس نے چوری کی اور نام لگا دیا یہودی کا جس کا نام لبید تھا۔ وہ قصہ گزشتہ درس میں ہو چکا، لیکن ہوا یہ کہ اب جب فیصلہ ہونے کے لیے باری آئی تو طعمہ تو فرار ہو گیا اور مکہ میں چلا گیا، وہاں چوریاں کرتا تھا، پھر مرتد ہو کے مر گئے۔ لیکن یہاں انہوں نے یہ ماحول پیدا کر دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے جو قبیلے والے تھے منافق کے، وہ قسمیں کھا کھا کر اس کی بے گناہی کو ثابت کر رہے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قسموں پر اعتبار کر کے تو آپ اس کے حق میں فیصلہ کر دیں، اس کے خلاف فیصلہ نہ کریں۔ اب ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کو نافذ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، عدل قائم کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہی اس طرح کا کام ہو گیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ پوری انسانیت کے لیے یہ دلیل قیامت تک کے لیے بن جاتا۔ پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اے میرے محبوب، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو ایک گروہ نے، ایک قبیلے نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں۔ اتنی بڑی بات کہ پیغمبر سے جھوٹ بول بول کر ایک جھوٹا فیصلہ لینا چاہتے تھے۔ اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر نہ ہوتی تو انہوں نے تو یہ طے کر لیا تھا کہ پیغمبر سے ایک جھوٹا فیصلہ وہ لے لیں، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ فرمایا وہ جو ارادہ کیا تھا نا آپ کو گمراہ کرنے کا، اصل میں انہیں معلوم نہیں تھا وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، دراصل وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے تھے۔ کیوں؟ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، آپ کو کوئی نقصان نہیں وہ پہنچا سکتے تھے، کیونکہ آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حفاظت میں ہے۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، وہ آپ کو ہرگز کوئی ضرر، کوئی نقصان، کوئی تکلیف، کوئی دکھ نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں؟ فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اور بر وقت آپ کو مطلع کر دیتا ہے۔ بر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آگاہی دے دیتا ہے، کبھی جبرائیل کے ذریعے، کبھی براہ راست وحی کے ذریعے، کبھی آیت نازل ہو جاتی ہے۔ والحکمہ،
اور آپ کو حکمت بھی بتا دیتا ہے کہ یہ حکمت ہے، اس کے اندر یہ راز پوشیدہ ہے۔ اور اگلی بات، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور اللہ نے آپ کو وہ تمام علم عطا فرما دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ آپ پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑی رحمت ہے، کتاب بھی آپ پر نازل کرتا ہے، حکمتیں اللہ آپ کو بتاتا ہے، جو چیز آپ نہیں جانتے وہ بھی اللہ آپ کو بتاتا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، یہ آیت عموماً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے پڑھی جاتی ہے اور بتائی جاتی ہے۔ میں یہاں مختصر سی بات عرض کر دوں علم غیب کے حوالے سے، تاکہ آپ کا ذہن صاف ہو جائے، کوئی آپ کو گمراہ بھی نہ کر سکے اور آپ کا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ کہہ رہے وَعَلَّمَكَ، وہ اللہ آپ کو بتا دیتا ہے، علم دیتا ہے، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، جو آپ نہیں جانتے تھے۔ ایک بات یاد رکھیے، اس بات پر یقین رکھنا کہ انبیاء کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ جو اس بات پر یقین نہ رکھے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اس بات پر یقین رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ غیب کا علم جانتا ہے، کسی کو نہیں بتاتا، یعنی عام لوگوں کو، ہاں رسولوں میں سے جسے وہ چن لے انہیں بتا دیتا۔ اس کا مطلب ہے اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ نے انبیاء کو علم غیب دیا، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ نمبر 2، ایک لمحے کے لیے یہ بات کرنا کہ ذرہ برابر بھی کوئی علم کسی کا ذاتی ہے اللہ کے علاوہ، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ کسی کا کوئی ذاتی علم نہیں ہے، نہ یہ زندگی میری ذاتی، نہ جسم میرا ذاتی، نہ روح میری ذاتی، نہ میری دیکھنا ذاتی، کچھ بھی میرا ذاتی نہیں، میرا ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ لہذا جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا کہ جو آپ نہیں جانتے تھے، تو دیکھیے کوئی بھی شخص جو انسان ہے وہ محدود ہے، جو مخلوق ہے بنائی گئی ہے وہ محدود ہے، اس کی حد ہے کہیں نہ کہیں۔ تو آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ عرش و فرش کے درمیان کا سارا علم دیا، تو تب بھی تو کوئی نہ کوئی حد ہے نا، عرش اور فرش، عرش سے فرش تک حد ہو گئی۔ سمندر، بحر بے کنار، تو سمندر ہے نا، حد ہے۔ تو انسان کی کیپیسٹی، اس کی عقل جتنی ہے، اس کا پیمانہ اتنا ہی علم اس میں آئے گا نا۔ تو انسان کا علم لامحدود نہیں ہو سکتا، یہ بات طے ہے۔ لہذا شرک کا کوئی شائبہ نہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے، تو بھائی وہ جو اللہ بتاتا تھا وہ جانتے تھے، ذاتی طور سے تو کچھ نہیں جانتے۔ جو اللہ بتاتا تھا، اور اللہ نے بتانے کا ذکر قرآن میں کیا کہ رسولوں میں سے بتاتا ہے، بھائی وہ الا من رسول الا من ارتضی من رسول، رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے دیتا۔ یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ پیغمبر غیب کا علم جانتا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں رہی یہ بات کہ آپ یہ کہیں کہ لامحدود علم، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ لامحدود علم، اس کے علم کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ سمندر، ایک سمندر، دو سمندر۔ میں یہ کہتا ہوں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا وہ میرے خدا کے علم کے کروڑ ہاں کروڑ قطرے اور ذرے کے برابر بھی نہیں، کیونکہ اس کے علم کی حدیں ہم قائم نہیں کر سکتے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں۔ یہ کائنات، یہ عقل، یہ شعور، یہ تو خود
اس کے نور میں تیر رہا ہے. اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان اللہ کا نور ہے. میں، آپ، ہم سب، غیوب و حضور، یہ سب عقل و شعور اس کے اندر تیر رہے ہیں. تو ہم تو اس کا حد نہیں کر سکتے، حد بندی نہیں کر سکتے. لہذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا وہ ہے جو ان کا ذاتی نہیں، اللہ کا عطا کردہ ہے بس. اور اس پر ایمان رکھنا ضروریات دین میں سے ہے. انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ نہیں دیا نا، قرآن میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے. تو ایک عطائی علم کو جو میں نے آپ کو عطا کیا، وہ ذاتی علم کے ساتھ اس کو کیا مماثلت ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی کو اللہ پاک نے کروڑ پتی بنایا، وہ 100 روپے کسی کو دے دیتا ہے، اس 100 روپے کے پیسے کی کیا حیثیت ہے اس کروڑ کے مالک کی؟ کوئی ہے حیثیت؟ کوئی حیثیت نہیں. کروڑ روپیہ اس کے پاس ہے، 100 دے دیا کسی کو تو وہ اس کے برابر آ گیا؟ وہ اس کا شریک بن سکتا ہے؟ وہ اس کی برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. وہ شکر گزار ہوگا کہ شکریہ آپ نے 100 روپیہ مجھے دے دیا. اگرچہ یہ بھی بخیلی ہے، اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی، اس میں سے 100 روپیہ دے رہا ہے تو. لیکن وہ جو مالک دیتا ہے وہ اپنی شان کے لائق دیتا، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہوتا تو انہوں نے تو بہکانے کا آپ کو ارادہ کر لیا تھا. لیکن وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے. عظیم فضل اللہ نے کر دیا. کیا مطلب؟ چھوٹا سا فضل اگر اللہ نے کیا ہوتا تو وہ اس کا شکر ادا ہم نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. تو جسے خود اللہ کہے عظیم عظیم فضل و کرم، اس کا کیا کہنا؟ اللہ جو خود عظیم، اعلی، تعالی، افضل، اکبر، سبحان، وہ کہے کہ یہ فضل عظیم ہے، تو اس فضل عظیم کے اندازے میں اور آپ نہیں کر سکتے. ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم محدود، ہماری عقل ناقص، ہمارا شعور اور آگہی اتنا تیز نہیں کہ وہ یہ جان سکے کہ کتنا فضل ہوا ہے. بس اللہ نے کہہ دیا فضل عظیم، اب ہم مجبور ہیں اس بات پر کہ اللہ نے بے انتہا فضل کیا. بس اس کے علاوہ ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں. بھئی کتنا فضل عظیم، ہم تو عظیم کو نہیں پہچان سکتے، تو ہم کہتے ہیں جی بے انتہا، اس کی انتہا ہی کوئی نہیں. عقل تھک جائے گی عظمتیں گنتے گنتے، عظمت مصطفیٰ کی، لیکن وہ پہنچ نہیں سکے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو. پھر اس کے بعد ایک اور عجیب بات، میری اور آپ کی بڑی عادت، کوئی معاملہ ہو کہیں ہو ہم سرگوشیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کانا بھوسی کرتے ہیں. تو وہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ اور مشرکین ان کے درمیان میں توحید کا چراغ جلایا، پیغام توحید دیا، تو وہ لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میٹنگ کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بناتے تھے، فیل کرنے کے لیے، ناکام کرنے کے لیے، تاکہ لوگ ادھر مسلمان نہ ہو جائیں، توحید کا چراغ کسی سینے میں جل نہ جائے، اس کے مصطفیٰ کی آگ نہ بھڑک اٹھے گئی، کسی کو پیار نہ ہو جائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے وہ لوگ منصوبے بناتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا بطور تربیت، تاکہ آپ صحابہ کی تربیت کر دیں. کیا فرمایا؟ لا خیر فی کثیر من نجواہم، فرمایا یہ جو سرگوشیاں کرتے رہتے ہیں، کانا بھوسیاں کرتے رہتے ہیں، کارنر میٹنگ کرتے رہتے ہیں، کبھی رات کو کبھی دن کو پریس کانفرنس کرتے ہیں، فرمایا اس میں کوئی بھلائی نہیں، کوئی خیر نہیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے، بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں. اس کو پارلیمنٹ سے لے کر قومی اور صوبائی اسمبلی اور آپ کے تمام جتنے بھی ادارے ہیں جہاں مشاورت ہوتی ہے،
سینٹ بھی، یہ تمام لے کر کے یوسی پریس کانفرنس تک اور تمام کارنر میٹنگ، اللہ کہہ رہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ سرگوشیاں میٹنگیں، اس میں کوئی بھلائی نہیں، کوئی خیر نہیں۔ وہ آپ ابھی سنیں گے کہ کیوں نہیں ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ ہاں بھلائی ہو سکتی ہے، الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ اللہ کی قسم آپ کو اللہ پر پیار آئے گا، دیکھیے اللہ کس طرح سے رہنمائی کرے۔ کوئی میٹنگ آپ کی کامیاب نہیں، کوئی مشاورت آپ کی کامیاب نہیں، کوئی آپ کی کانفرنس کامیاب نہیں، کوئی آپ کی جو ہے وہ کارنر میٹنگ کامیاب نہیں، سوائے اس کے کہ اس میں 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ فرمایا الا من امر بصدقۃ، سوائے اس کے کہ اس میں صدقہ اور خیرات کرنے کی بات کی جائے۔ اگر آپ چاہتے ہو آپ کی میٹنگ کامیاب ہو، آپ کا جلسہ کانفرنس کامیاب ہو، مشاورت کامیاب ہو، سرگوشی کامیاب ہو، تو پھر اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہو کہ خیر الناس من ینفع الناس کا پہلو نظر آئے، کہ لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ الا من امر بصدقۃ، ہاں اس میں لوگوں سے یہ کہا گیا ہو کہ بھائی لوگوں کے ساتھ بھلائی کیا کرو، خیرات کیا کرو، صدقہ کیا کرو، یہ جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلاؤ، یہ جو پیاسے ہیں ان کو پانی پلاؤ، یہ جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ معاشرے کے اندر لاچار، مستحق، بیوائیں، یتامہ موجود ہیں، ان کی بھلائی کے لیے کام کرو، ان کی بہتری کے لیے کام کرو۔ یہ بات یعنی لوگوں کو نفع پہنچانے کی بات جس میں کی گئی ہو، وہ کامیاب کارنر میٹنگ اور کامیاب پریس کانفرنس۔ ایک بات۔ نمبر 2، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی کارنر میٹنگ کامیاب ہو، پریس کانفرنس آپ کی کامیاب ہو، آپ کی پارلیمنٹ کامیاب ہو، تو فرمایا او معروف، نیکی کا حکم کیا جائے، وہاں پر نیکی کی طرف رغبت دلائی جائے۔ یہ حکومت کا کام ہے، صاحب اقتدار لوگوں کا کام ہے۔ وہ کیا کریں؟ نیکی کے فروغ کے لیے کام کریں اور برائی کے سد باب کے لیے کام کریں۔ نیکی کے لیے اپنے تمام وسائل نیکی کو پھیلانے کے لیے خرچ کر ڈالیں اور برائی کو روکنے کے لیے تمام وسائل جھونک دیں، مگر برائی کو پھیلنے نہ دیں۔ آج ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم برائی کو پھیلانے میں ہم سب معاون اور مددگار ہیں۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو گلی گلی میں منشیات کے اڈے نہ کھلے ہوتے، میں اور آپ اگر اس میں ملوث نہ ہوتے تو گلی گلی میں زنا کرنے والے لوگ موجود نہ ہوتے، ایسی جگہ موجود نہ ہوتی۔ میں اور آپ اگر موجود نہ ہوتے، اس میں ملوث نہ ہوتے، تو سودی کاروبار کرنے والے آپ کے پڑوس میں نہ ہوتے، رشوت خور آپ کے پڑوس میں نہ ہوتے، کوئی ظالم عزت کی نگاہ سے نہ دیکھا جاتا اگر میں اور آپ ملوث نہ ہوتے۔ ہمارا یہ جو خاموش رہنا ہے نا، یہی تو سب سے بڑا المیہ ہے۔ ڈرتے رہنا، خاموش رہنا، اپنے مفاد کے لیے بات کرنا۔ تو جب تک نیکی کی بات نہیں کی جائے گی تب تک آپ کی کوئی میٹنگ کامیاب نہیں ہوگی۔ نمبر 3، یہ 3 باتیں یاد رکھیں۔ او اصلاح بین الناس، لوگوں میں صلح کرانا۔ آپ کو پتا چلا پڑوسی لڑ پڑے ہیں، صلح کروا دو۔ یہ جہاد سے بھی بڑا ثواب اور اجر ہے۔ 2 لوگوں میں صلح کرا دینا۔ گھر میں ماں باپ لڑ پڑے، صلح کرا دو۔ بہن بھائی لڑ پڑے، صلح کرا دو۔ پڑوسی لڑ پڑے، صلح کرا دو۔ محلے دار لڑ پڑے، صلح کرا دو۔ کہیں بھی کوئی لڑ پڑے، صلح کرا دو خدا کے لیے۔ بس سمجھو آپ ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ یاد رکھنا، اگر آپ کی عادت یہ لوگوں میں صلح کرا دو، اللہ کی آپ سے ہمیشہ صلح رہے گی، اللہ کی آپ سے صلح رہے گی۔
قدرت اور نیچر فطرت آپ سے صلح کر کے رکھے گی، جو تم کہو گے وہ بات مانی جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے لوگوں کی بھلائی چاہتے ہو، اصلاح چاہتے ہو، ان کی آپس میں صلح کرواتے ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ 3 موقع ایسے ہیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کے لیے اجازت دی ہے، حالانکہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ، لیکن یہاں گنجائش موجود ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے، 2 لڑے ہوئے ناراض لوگوں کو صلح کرانے کے لیے اگر کسی نے جھوٹا جا کر اس سے کہہ دیا دوسرے سے، وہ تو تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا، حالانکہ وہ گالیاں دے رہا تھا، لیکن یہ جا کے کہے بھائی تمہیں تو بڑی تعریف کر رہا تھا، تمہیں یاد کر رہا تھا، وہ تو اتنی اچھی باتیں آپ کے لیے سوچ رہا ہے اور آپ ناراض ہو گئے، حالانکہ اس نے نہیں کہا۔ یہ اس کی گنجائش موجود ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ شیطان خوش ہو رہا تھا ان کی لڑائی پر، جھگڑے پر، اب اگر کوئی مومن جا کر کے ان کے سامنے جھوٹی بات کہہ کر ان کی صلح کروا دیتا ہے، ملا دیتا ہے، اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے۔ تو اصلاح کے لیے یہ 3 باتیں ہونا آپ کی میٹنگ کے اندر ضروری ہے۔ صدقہ اور خیرات کی ترغیب دینا، نیکی کے فروغ کے لیے منصوبے بنانا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اصلاح بین الناس، لوگوں کی اصلاح کرنا، ایک ہے صلح کرنا، ایک ہے اصلاح کرنا، یہ دونوں مفہوم اس کے اندر پائے جاتے ہیں، یعنی جہاں غلطی دیکھو اس کی اصلاح کرنا، اور صلح کا مطلب آپ سمجھتے ہیں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دینا۔ اب سنیے اجر کیا ملے گا، فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے یہ تینوں کام کیے، سیاست کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، دھاک بٹھانے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ کہہ رہے ہیں قریب ہم انہیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کتنا اجر، اس کو ہم اپنی زبان میں اپنے مفہوم یوں ہی ادا کر سکتے ہیں، بے انتہا اجر، جسے رب عظیم کہے ہمیں نہیں معلوم اس کی عظمتیں کہاں تک ہے، ہم اسے قید نہیں کر سکتے، محدود نہیں کر سکتے۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اپنی ہر بیٹھک میں 3 باتیں ضرور کیا کرو، بتاؤ لوگوں کو ارے وہ مستحق ہے یار، میں جانتا ہوں اس پر خرچ کرو، میں جانتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں یہ مستحق ہے، اس پر خرچ کرو، یہ خرچ آپ نے خیرات کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اچھا بھائی وہ یہ فلاں کام جو ہے یہ نیکی کا کام ہے، ذرا پانی کا انتظام کر دو، چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں، اس کو کھانا کھلا دو، نیکی کی ترغیب۔ اور تیسری بات، لوگوں میں صلح کروا دو، یار ان کی جھگڑا ہو گیا ہے، لڑائی ہو گئی ہے، صلح کروا دو۔ یہ 3 باتیں جس نے اللہ کے لیے کی، اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اسے میں اجر عظیم عطا فرماؤں۔ لیکن سنو، یہ باتیں تو وہ ہیں جو رب کی رضا کے لیے کی جائیں اور اللہ اس پر اجر عظیم عطا فرماتا۔ قرآن کا ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ ہے، انداز ہے بات کرنے کا۔ پہلے وہ باتیں بتا دی جس سے اجر ملتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اب وہ بات بتا رہا ہے کہ جس سے اللہ اور رسول ناراض ہوتے ہیں اور عذاب نازل ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جس نے رسول کی مخالفت کی، اللہ کی نہیں، اللہ نے اپنا نمائندہ خاص بنا کر بھیجا ہے رسول کو نا، تو رسول کی مخالفت کس کی؟ اللہ کی مخالفت، کیونکہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے رسول کی مخالفت کی، ان کی رسالت کو نہ مانا، نبوت کو نہ مانا، ان کے فیصلے کو نہ مانا، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اس کے بعد کہ اس رسول نے ان کے لیے ہدایت کو واضح کر دیا، قرآن اور سنت کی صورت میں، اخلاق اور کردار کی صورت میں واضح کر دیا،
جب آپ نے پا لیا ہے ہدایت کو، دیکھ لیا ہے، پہچان گئے ہو، پھر بھی تم رسول کی مخالفت کر رہے ہو، تو سن لو، رسول کا فرمایا ہوا مستند ہے، وہ امت کے لیے لائق تقلید قیامت تک کے لیے، اللہ کی رضا کا باعث ہے قیامت تک کے لیے۔ تو جو بھی شخص رسول کی مخالفت کرے گا گویا وہ جماعت سے الگ ہو جائے گا، وہ جماعت سے الگ ہو جائے گا، اسلام سے الگ ہو جائے گا، مومنین سے الگ ہو جائے گا۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر، وہ نفس کا راستہ، شیطان کا راستہ، ملحدین کا راستہ، کافرین کا راستہ، مشرکین کا راستہ، کسی کا بھی راستہ ہوتا ہے، لیکن رسول کے مومن کے راستے کو چھوڑ دیا اس نے، تو فرمایا جدھر وہ مڑا ہے ہم ادھر ہی اس کو دھکیل دیں گے اور جہنم میں داخل کریں گے۔ جدھر کوئی منہ کر لے، ہمارے لوگوں نے جمہوریت کی طرف منہ کر لیا ہے تو اللہ نے بھی جمہوریت کی طرف ان جانوروں کے منہ ادھر کر دی، زبان پر جمہوریت جمہوریت جمہوریت، اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں، کیونکہ اسلام ایک لگام ہے جو گھوڑے کو کنٹرول کرتی ہے، نفس کے گھوڑے کو، عقل کے گھوڑے کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہاں ہر کسی نے اپنا اپنا لام بنایا ہوا ہو وہ جمہوریت ہوتی ہے، اسلام نہیں ہوتا۔ تو یہاں فرمایا جس نے رسول کی مخالفت کی ہدایت کے بعد اور کسی اور راستے پر چلا جو مومنوں کا راستہ نہیں ہے، تو ہم بھی اس کا چہرہ ادھر ہی پھیر دیں گے، حشر ان کے ساتھ کریں گے اور جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اب یہ کون سا راستہ ہے؟ ایک تو یہ بات رسول کی مخالفت کا مطلب یہ سنت کی مخالفت کرنا، جو اخلاق اور جو کردار آپ نے بتایا اس کے خلاف چلنا، یہ رسول کی مخالفت۔ جب رسول کی مخالفت کریں گے تو نتیجہ وہی نکلے گا جو اس وقت نکل رہا ہے ساری دنیا میں، مسلمانوں کی ذلت و رسوائی سوائے اس کے کوئی نہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے، اپنی مرضی سے جی رہے ہیں، اپنے مفادات کے لیے جی رہے ہیں اور دنیا کے لیے جی رہے ہیں، آخرت کے لیے نہیں جی رہے۔ یہاں ایک بڑی پیاری بات، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ مکہ کے رہنے والے تھے، مکی فقہ کے بہت بڑے امام، فرماتے ہیں کہ قرآن تو ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن ایک دلیل ہے، دین کی اصول ہے، سنت کا بھی پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے، اصول ہے، قرآن سے نہ ملے تو سنت سے مل جائے گی بات۔ پھر اس کے بعد قیاس ہے، یہ بھی ایک اصول ہے، امام شافعی بھی اس پر یقین رکھتے ہیں، اور قیاس کا مطلب ہوتا ہے اجتہاد، غور و فکر کرنا، اسباب کو جمع کر کے پھر اس پر جو حکم لگا ہے اسے ظاہر کر کے اسی طرح کے کسی دوسرے مسئلے میں وہ حکم جاری کرنا، یہ قیاس کہلاتا ہے۔ ایک اور چیز ہے اجماع، فرماتے میں نے 300 مرتبہ قرآن پڑھا، حیرانی کی بات، ہم زندگی بھر میں شاید 300 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے۔ کہا 300 مرتبہ قرآن اس لیے پڑھا تاکہ اجماع امت، اجماع صحابہ، مجھے اس پر قرآن سے کوئی دلیل مل جائے۔ یہ قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے، جتنی دفعہ پڑھو گے الگ معنی مفہوم سامنے نظر آئیں گے، اور جس نیت سے پڑھو گے وہی چیز سامنے آ جائے گی۔ یہ قرآن کی خاصیت ہے۔ یہاں اگر انجینئر بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو چاہیے قرآن کو اسی نظر سے ذرا پڑھیں، اگر قرآن آپ کی رہنمائی نہ کرے تو آئیے۔ ڈاکٹر ہیں بچے، وہ قرآن کو اسی نظر سے پڑھیں جو آپ اپنی ٹریننگ لے رہے ہیں، ایجوکیشن لے رہے ہیں، اس کے مطابق آپ کو قرآن دلیل فراہم نہ کرے تو آپ بتائیے۔ امام شافعی فرماتے کہ میں نے 301 مرتبہ جب قرآن کو پڑھا اجماع پر دلیل کے لیے تو یہ آیت پر میری نظر ٹھہر گئی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنوں کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن جس بات پر عمل کرنا شروع کر دے وہ اس پر ان کا اجماع ہو جاتا،
اور اب اس کی مخالفت جائز نہیں ہے. یہ چوتھا اصول ہے شریعت کا، اجماع. اب اس کی مخالفت جائز نہیں. جو اس کی مخالفت کرے گا وہ گناہ کبیرہ کرے گا. کیا؟ ید اللہ علی الجماع، جس پر امت جمع ہو جائے اس پر اللہ کی رحمت ہو جائے. اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر. ید اللہ علی الجماع، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. حدیث ہے کہ جس پر مسلمان جمع ہو جائے اس پر اللہ کی رحمت کا ہاتھ آ جاتا. اور یہ فرمایا جو ان سے الگ ہوگا، من شذ شذ فی النار، اور جو مومنوں کی اس جماعت سے الگ ہوگا اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے. اس کا مطلب ہے یہ آیت کریمہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ جو مومنوں کی اتباع کرنے کے بغیر کسی اور کی اتباع کرنا ہے، یہ دراصل جماعت سے الگ ہونا ہے. اور جو جماعت سے الگ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس نے جو ڈھنگ رنگ طرز ذاتہ اصول اپنایا، فرمایا اسی کی طرف اس کا منہ پھیر دے گا. وَنُصْلِهِ جہنم، اور جہنم میں داخل کر دے. جب تک ہمارا منہ سوئے حرم رہے گا، جب تک ہمارے عقل کے پرندے کعبہ کا طواف کریں گے، گنبد خضرا کا طواف کریں گے، تب تک ہم جنت کے راستے پر ہیں. اور جس دن آپ کی توجہ وائٹ ہاؤس کی طرف ہو گئی تو بس پھر اس کے بعد آپ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جائیے. اس لیے کہ آپ کو اللہ کا قانون پسند نہیں، آپ کو لوگوں کے بنائے ہوئے قانون پسند ہے. تو وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو بھی مومن اسے ہٹ کر کسی اور راستے پر چلے گا، فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر منہ پھیرے گا ادھر ہی ہم اس کا منہ پھیر دیں گے. وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم جہنم میں اسے پھینک دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا راستہ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. یہاں ایک بوڑھا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی گزر گئی، بہت مال کمایا، حرام کمایا، حرام کھایا، بڑے گناہ کیے، اور اب بوڑھا ہو گیا ہوں. جب سے اللہ کو پہچانا ہے نا، پہلے شرک بھی کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن جب سے میں نے اللہ کو پہچانا، اس پر ایمان لایا ہوں، تب سے میں نے کوئی شرک نہیں کیا. تو میرا اللہ کے ہاں کیا حال ہوگا؟ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رات کو سونے سے پہلے اپنا احتساب کرو. آج سارا دن فجر سے لے کر سونے تک، بستر پر آنے تک میں نے کیا کیا کیا. جو نیکی کی تو شکر کرو، اور جو برائی کی ہے تو اس پر توبہ کرو. لیکن ہمیں تو توفیق ہی نہیں ملتی نا احتساب کی. ہمارا احتساب یا پولیس کرتی ہے، یا پھر پڑوسی کرتے ہیں، یا پھر کوئی اور کرتا ہے احتساب. وہ ڈنڈے سے ہو، جوتے سے ہو، گالی سے ہو، کوئی سے بھی ہو، کیونکہ ہم اپنا احتساب نہیں کر رہے ہوتے تو پھر احتساب کوئی اور کرتا ہے. دنیا کا بھی ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اللہ کے ہاں بھی ہے. تو بابے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بوڑھا ہو گیا ہوں، اب جب سے اللہ کو پہچانا ہے میں نے کوئی شرک نہیں کیا، میرا اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. یہ یاد رکھنا اصول بنا دیا اللہ نے، شرک کو اللہ پاک کبھی معاف نہیں کرے گا. اور میں اس سے پہلے ہم آیت نمبر 40 میں اس حوالے سے بات کر چکے کہ شرک کی 3 قسمیں. ایک ہے اعتقاد، جیسے اللہ کو الہ مانتے ہیں ایسے کسی اور کو بھی الہ ماننا. اور ایک ہے صفات کے اندر شرک، یعنی اللہ تو مدد کرتا ہے لیکن یہ بھی خود سے کچھ کر لیتا ہے، حالانکہ کوئی بھی خود سے کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ ہو گیا ایک صفات کے. اور ایک ہے ریاکاری، دکھاوا، اس کو بھی شرک کہا گیا ہے. تو یہ تینوں شرک اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو شرک میں مبتلا ہوگا معاف نہیں کیا جائے گا. اصول ہے یہ، مومن ہونا ضروری ہے، شفاعت کے لیے بھی مومن ہونا ضروری ہے. شرک کو معاف نہیں کیا جائے گا. ہاں جو بھی وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہے تو اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے. شرک ایک ہی صورت میں معاف ہو سکتا ہے اور وہ ہے توبہ کرے اور مومن ہو جائے، بس اس کے علاوہ نہیں. اگر کسی کی موت کفر پر ہو گئی، شرک پر ہو گئی،
اسے معاف نہیں کیا جائے گا. ہاں مومن رہا ہو تو پھر انشاءاللہ کبھی نہ کبھی وہ ضرور جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا. فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین اپنی توحید کا چراغ ہمارے سینوں میں جلائے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کے جھنڈے ہمارے دماغ میں گاڑ دے تاکہ ہم آپ کی اتباع اور پیروی کریں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ رب العالمین